بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم او من الوفد قالوا ربیعۃ قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من رواءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربعين ونهاهم عن أربعين أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن 40 عن الهنتم والدباء والنقير والمزفت قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم۔ روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد القیس کا نمائندہ وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وفد مانے گروہ، ایک جماعت حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کہ تم کون قوم ہو یا کون وفد ہو؟ عرض کیا ہم ربیعہ ہیں۔ فرمایا یہ وفد یا قوم خوب اچھے آ گئے کہ نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ تک صرف محترم مہینہ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے۔ یہ مضر ایک قبیلہ کا نام ہے اور وہاں پر کافر زیادہ رہے ہوں گے یا پورے کفار، تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ حائل ہے، لہٰذا ہمیں فیصلہ کن خبر فرما دیں جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والوں کو بھی دے دیں اور ہم جنت میں بھی پہنچ جائیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شرابوں کے متعلق پوچھا تو حضور نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ انہوں نے حضور سے شراب کے بارے میں متعلق پوچھا تو حضور نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ حکم کس چیز کا دیا؟ کہ اللہ پر ایمان لانے کا حکم فرمایا۔ کیا جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ وہ بولے اللہ اور رسول جانے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ و رسول خوب جانتے ہیں کیا ہے۔ فرمایا یہ، اب حضور فرما رہے کہ فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ مطلب حضور وفد کو فرما رہے ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم رکھنے، زکوٰۃ دینے، رمضان کے روزے کا، اور فرمایا کہ غنیمت میں سے 5واں حصہ حاضر کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، ٹھلیا سے، دمبی سے، لکڑی کی دوری سے اور تارکول والے پیالے سے۔ فرمایا یہ خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو اس کی خبر دے دو۔ یہ جو ٹھلیا، دمبی، لکڑی کی دوری، تارکول، یہ سب برتنوں کے نام ہیں۔ ہاں، پہلے اس میں شراب رکھتے تھے اور ایک شراب رکھنے والا پیالہ ہوتا تھا تو ایک پینے والا پیالہ ہوتا تھا، اسی کو بتا رہے ہیں۔ دیکھیے کہتے شراب کے 4 برتن ہیں، ہنتم،
شراب کی چھوٹی وہ گھڑا چھوٹا والا، ہاں ہاں اس سے بھی چھوٹا ہوا کرتا تھا، اور ربن یہ کھکل کیا ہوا پکا کدو جو جگ کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، یعنی جگ کی طرح اس کو کدو کا بناتے تھے، اندر سے ساری مٹیریل نکال دیے تو کدو تو اسی جگ طرح بن ہی جائے گا، تو اس طرح بناتے تھے۔ اور نقیر، ہاں درخت کی جڑ جسے کھوکھلا کر کے اور اس میں شراب رکھتے تھے، جڑ لاتے تھے کاٹ اٹھ کے، پھر اس کو کھوکھلا کر کے اور اس میں پھر اپنا سب کا انتظام تھا اس وقت، چونکہ پانی وانی بھی رکھنے کا کچھ ویسی سسٹم تھا ان کا، تو اس لیے شراب بھی اسی میں رکھا کرتے تھے۔ مشکیزہ وغیرہ نہیں استعمال کرتے تھے لوگ اس زمانے کا، ہم لوگ طرح تو ہر قسم کے برتن ان کے پاس نہیں تھے۔ مزفت شراب پینے کا پیالہ، چونکہ اس وقت شراب نئی حرام ہوئی تھی، اگر یہ برتن استعمال ہوتے تو ممکن تھا کہ انہیں چھوٹی ہوئی شراب پھر یاد آ جاتی، اس لیے شراب تو حرام ہوئی، ساتھ جن برتنوں میں پیتے تھے اس کو بھی شریعت نے حرام کر دیا تاکہ یاد ہی نہ آئے، بالکل ختم کرنے کا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر وہ چیز گناہ تو نہیں، لیکن گناہ کے راستے کھولنے کی چیز ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے اسی کو بند کر دو، اس کو بند کر دو گے تو اگلا سے آٹومیٹک آدمی رک جائے گا، ورنہ دروازہ کھولے گا تھوڑا پورے گھس جائے گا۔ ہاں تو کل ملا کے وہی ہے۔ اور جی ربیعہ، یہ ربیعہ کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے پوچھا نہیں کہ تم کون قوم ہو، کون سی جماعت ہو، تو کہا ہم ربیعہ ہیں، یعنی یہ ربیعہ سے یہ کنہی کی جانب نسبت کر رہے ہیں، نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ یہ تو دیکھیے یہاں پر یہ وفد جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضور نے حاضرین کو خبر دی کہ وفد عبدالقیس آ رہا ہے۔ دیکھیے یہ سوال و جواب لوگوں کو سنانے کے لیے ہے، حضور تو واقف تھے مرقات میں اسی جگہ ہے کہ یہ وفد جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضور نے حاضرین کو خبر دی کہ وفد عبدالقیس آ رہا ہے جو مشرق کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔ ہاں جی یہ نبوت کے بعد ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد کا مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک نسبت ہے، ایک غالباً یہ کوئی قبیلہ رہا ہوگا، ہاں اس کو ہم لوگ قبیلہ تو ابھی نہیں کہتے ہیں لیکن محلہ کہتے ہیں، یا کوئی گاؤں کہتے ہیں، بستی کہتے ہیں، تو وہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو اسی لیے جیسے ہم یہاں پر ہم لوگ چاروں لوگ اگر کہیں جائیں تو کوئی پوچھے گا آپ کہاں سے ہیں تو ہم کہیں گے ڈورنڈا سے، رحمت کالونی سے، اسی طرح سے کہا۔